خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے، عہد نامہ جدید میں سے مقدس متی رسول کی معرفت انجیلی بیان دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بزرگ خدا اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین، مجوسی جن کا تعلق تاریخ کے لحاظ سے غیر اقوام سے بتایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ شواہد ملتے ہیں کہ وہ ہیت دان تھے، یعنی وہ ستاروں کے علم سے واقف اور اسی طرح دیگر علوم پر بھی وہ دسترس رکھنے والے دانا لوگ تھے، لیکن مسیح تک پہنچنے میں، مسیح کے چرنوں تک پہنچنے میں انہوں نے کسی بھی طرح کی دیری نہیں کی، کیونکہ علم فلکیات یا ستاروں کے علم سے واقفیت رکھتے ہوئے جیسے ہی انہوں نے آسمان پر ایک عجیب و غریب ستارے کو نمودار ہوتے دیکھا، چمکتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے کو ہے، کوئی غیر معمولی کام زمین پر سر انجام پانے کو ہے۔ اور خدا یسوع مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم کلام خدا میں سے مقدس موسیٰ کی معرفت گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے 24ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ یعقوب کے ستارے کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور چونکہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مجوسیوں کا تعلق اسماعیل کی نسل سے تھا، اور بطور اسماعیلی وہ اس بات سے واقف تھے، وہ شریعت کے علم سے بھی، شریعت کے احکام و قوانین سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ستارہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ خاص ہے، اس کی غرض و اہمیت کچھ خاص ہے، اس لیے کہ وہ اس بات سے واقف ہیں کہ انہوں نے کلام خدا میں سے، شریعت کی کتب میں سے پڑھ رکھا ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور اس لیے جب انہوں نے اس ستارے کو دیکھا تو یہ ستارہ ان کے لیے عجیب تھا، ان کو عجیب معلوم ہوا، عجیب لگا۔ اور اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ مجوسیوں کا جو دور دراز کے ممالک سے آئے خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا۔ اس ستارے کو دیکھ کر ان کے دل میں جو بات گھر کر گئی، ان کے اندر جو جذبات چھپے ہوئے ہیں ان کا اظہار انہوں نے کس طرح کیا ہے، کس طرح وہ بیان کرتے ہیں اپنے بات کو، کس طرح وہ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا یا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہم مجوسیوں کی عمل کی دیکھتے ہیں، مجوسیوں کے رویے کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو مقدم ٹھہرایا ہے، انہوں نے کسی بات کا فکر نہیں کیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے عزیز و اقاربہ سے دور ہو گئے ہیں، اپنے ملک سے وہ نکل پڑے ہیں، اور انہوں نے اپنے کھانے پینے، اپنے پہننے یا سفر کی صحبتوں کو
انہوں نے سامنے نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اولیت جس چیز کو دی ہے، جس کو مقدم ٹھہرایا ہے، جس کے محبت میں وہ تڑپ رہے ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح ہے، جس کے پاس وہ نکلے، جس کے پاس وہ آئے۔ اور چونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کئی مجوسی، لیکن جب ہم تحائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو تحائف سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 3 تحائف کی بات ہے، 3 لوگ بخوبی خداوند یسوع المسیح کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد دوسرا جو ان کا قدم ہے، دوسرا جو عمل ہے، دوسرا جو خوبصورت رویہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع المسیح کی پرستش کی ہے، اس کو بطور بادشاہ، اس کو بطور بچہ انہوں نے اس طرح مانا کہ وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے دلوں کو کھولا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے لبوں کو کھولا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے وقت کا تصرف کیا ہے، وقت کو قائم کیا ہے، اور اس کے لیے وہ نکل پڑے ہیں، اس کی پرستش کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب وہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آئے، مقدس متی رسول اپنے دوسرے باب میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور گر کر اس بچے کے سامنے سجدہ کیا، یعنی اس کی پرستش کی۔ اور لازم تھا کہ جب کسی بادشاہ کے پاس اس دور میں لوگ جاتے تو اس بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کو مقدم ٹھہراتے اور اپنے سے بالا تر سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے اپنے تحائف پیش کیے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے ان نایاب چیزوں کو، جن کو ہم 3 ناموں سے جانتے ہیں کہ ایک نے سونا دیا ہے، ایک نے لبان دیا ہے، ایک نے مر دیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نبوت ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مختلف انبیاء عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو کوئی بادشاہ کے طور پر بیان کرتا ہے، کوئی نبی کے طور پر بیان کرتا ہے، کوئی کاہن کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اور مجوسیوں کی یہ خوبصورت خدمت، مجوسیوں کا یہ خوبصورت پیار، مجوسیوں کا یہ خوبصورت اظہار محبت یسوع کی ان 3 باتوں پر مہر ثبت کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو بادشاہ بھی مانا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے نبی بھی مانا ہے، انہوں نے اسے کاہن بھی مانا ہے، اور اپنے ڈبے کھول کر ان ساری باتوں پر انہوں نے مہر ثبت کی۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو خیال میں آپ کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان دانا مجوسیوں کی طرح، جنہوں نے مسیح کو پہلی جگہ دی، مقدم ٹھہرایا، اس کی پرستش کی، اس کے لیے اپنے لبوں کو کھولا، اس کی حمد و تمجید کی، اور اپنے بہترین نذرانے اس کے لیے پیش کیے، ہم بھی اپنے دل کو، جو بیش قیمت چیز ہے، جو ہماری باڈی کو کنٹرول بھی کرتا ہے، جس کے باعث باڈی چلتی پھرتی ہے، ہم اپنے خدا کے سامنے نظر کریں۔ آج اس بڑے دن کے موقع پر ہم فرما برداری کا سونا، اس کی پرستش کے لبان اور قربانی کا مر وہ ہم سے طلب کرتا ہے۔ ہمیں بدل و جان، جسم و روح اپنے نجات دہندہ کے سامنے ان چیزوں کو عملی طور پر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا نام ہماری زندگی میں جلال پائے اور اس کے بیٹے یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ میری طرف سے اور پادری محسن محمود یوٹیوب چینل کے مالک، ان کی طرف سے آپ سبوں کو بڑے دن کی خوشیاں مبارک ہوں۔